اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ۔ معزز حاضرین مسجد، آج کے خطبے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آخری آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ یہ ٹکڑا کلمہ طیبہ کا ایک جزء ہے۔ اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے تین اہم باتیں بیان فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے میں مختصر سی اور عام سی بات لگتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے میں کتنی اہم بات کی۔ پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے یہ بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام محمد۔ دوسری اہم بات اس ٹکڑے میں یہ ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کا رتبہ اور عہدہ کیا ہے۔ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا عہدہ یہ رسالت ہے، پیغمبری ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس عہدے پر، اس مقام پر، اس پوسٹ پر آپ کو متعین کرنے والا، یہ عہدہ دینے والا بتلایا گیا کہ وہ خود اللہ تعالی کی ذات ہے، جس نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا کلمہ جس کے ہم اقراری ہیں اور جس کے پڑھے بغیر، ایمان رکھے بغیر، دل و جان سے قبول کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں ہے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر گرامر کی زبان میں کہا جائے تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے۔ اس میں سبجیکٹ محمد کے بارے میں ایک خبر دی گئی، چونکہ خبر دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، اس لیے اس خبر پر یقین اور ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، یقین نہ ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ انسان مومن اور مسلمان نہیں۔ یقین ہونا چاہیے، پختہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت جس کا اقرار کرے ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جس کا زبان و دل سے مان لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دوسری ہستی اور ذات ایسی نہیں جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ گواہی یا شہادت انسان کس بات کی دیتا ہے؟
کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ یقینی آنکھوں دیکھی بات جس پر پختہ یقین اور اعتماد ہوتا ہے اسی کی گواہی دے گا، خیال و گمان کی نہیں، کسی وہم کی نہیں، کہ شبہ والی بات کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یقینی بات کی۔ گویا کہ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں پختہ یقین، پورے اعتماد اور پورے اعتقاد کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندے اور رسول دو کلمے، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مقام عبدیت سے اٹھا کر کے معبود کے مقام پر رکھے، بندے کے مقام سے اٹھا کر کے اللہ اور رب بنا دے، وہ شخص بھی دائرے اسلام سے خارج۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کر دے، آپ کے رسول ہونے کا اعتراف نہ کرے، وہ شخص بھی اسلام کے دائرے میں ہے۔ دونوں ہی چیزوں کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے، اس بات کا بھی کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اور اس بات کا بھی کہ محمد عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے اور اس کو پہچانے والے ہیں۔ یہ آپ کا مقام اور یہ عہدہ ہے، دونوں چیز۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے اس طرح سے اونچا نہ اٹھاؤ، میرے مقام سے اس طرح سے نہ بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام سے بلند کر دیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے یہی کیا کہ انہوں نے تین خدا مانے، اور ایک خداؤں میں تین خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبد کے مقام سے، بندگی کے مقام سے اٹھا کر کے خدائی کے مقام پر رکھ دیا۔ اگر یہی کام امت محمدیہ کے افراد، اس امت کے ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کرنے لگے اور ان کو ان کی عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت، معبود اور رب کا مقام دینے لگے، تو ان پر بھی وہی حکم نافذ ہوگا جو حکم نصارہ پر نافذ ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهُ، لوگوں میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد بھی ہیں، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد آیا۔ قرآن مجید میں محمد نام کو 4 مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد 1 مرتبہ ہے۔ محمد کا ذکر سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، کسی سورہ فتح میں، ایک قرآن کی سورہ ہی محمد کے نام سے، سورہ محمد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور سورہ صف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نام احمد کا ذکر آیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ آپ کے ذاتی نام، کچھ نام صفاتی بھی ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی محا بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عاقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں محمد ہوں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی اور ساری کائنات تعریف کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی عاقبت خراب ہو گئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن حمد بیان کرنے والے، تعریف کرنے والے اس کے مقابلے میں بہت ہیں جس کی حمد اور جس کی تعریف خود اللہ رب العزت بیان کرے، جس کے اوپر فرشتے جس کی تعریف کرے، اور کائنات کی ایک بڑی تعداد صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، اور احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں ماہی ہوں، الذی محا بی الکفر، ماہی مطلب مٹانے والا، میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا۔ دلائل کے اعتبار سے کفر تو اسی وقت مٹ چکا ہے، کیونکہ کفر کی تائید میں جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں نہایت بودھی اور کمزور ہیں، اور حقیقی اور زمینی اعتبار سے کفر ایک دن سرے سے دنیا سے مٹے گا،
جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف اسلام کا نام لینے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی۔ اور کہا میں حاشر، حاشر مطلب جمع کرنے والا، حشر کے میدان میں لوگ میرے قدموں کے پیچھے پیچھے چل کر کے آ گئے تھے۔ ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ انا سید ولد آدم واول من ينشق عنه الارض وانا اول شافع واول مشفع، میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی اور قبر سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر دیگر انسان آپ کے پیچھے پیچھے، اسی کو ہوتا ہے حاشر، سب پیچھے پیچھے جمع ہوں گے میدان حشر میں، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے ہی میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ایک نام آیا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کی اسی حدیث میں تشریح آ گئی ہے والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ نام، یہ صفاتی نام، اصل آپ کے ذاتی نام محمد اور احمد، ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ نام ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوا، اس مقام پر فائز کرنے والی ذات ہوئی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کی طرح اس دنیا میں ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے، یا فرشتوں کی طرح کوئی آسمانی مخلوق ہے جن کو آسمان سے اتار لیا؟ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے منڈے کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ شریعت الجمعرات اور دوشنبہ یہ دو دن روزے کے لیے مسنون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں میں روزہ رکھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، میرے اوپر قرآن کی نزول کا آغاز بھی اسی دن ہوا۔ سوموار کے دن پیدائش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور سوموار کے دن ہی آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز بھی کیا۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوشنبہ کے دن ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوشنبہ کے دن روزے کا رکھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے کہ انسان دوشنبہ کے دن روزہ رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میلاد کے منکر ہیں۔ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ڈیٹ آف برتھ، پیدا ہونا، پیدائش۔ تو پیدائش کا کوئی منکر نہیں، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو آدمی موت کو مانتا ہو پیدائش کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش کی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو جو وفات پائے اس کا یقین ہو وہ میلاد کا انکار نہیں کرے گا۔ لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ میلاد کے منکر نہیں، ہم آپ کے اس جشن میلاد کے منکر ہیں، ہم آپ کی اس عید میلاد کے منکر ہیں، ہم آپ کی اس خرافات کے منکر ہیں، ہم آپ کی ان بدعات کے منکر ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے، میلاد اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اور لوگ مانتے نہیں۔ بھائی پیدائش کے ہم منکر نہیں ہے، یہ بتلاؤ جو تم جشن برپا کرتے ہو اس کا اس حدیث میں کہاں ثبوت ہے؟ اور اگر یہ حدیث جشن عید میلاد کی دلیل ہے تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو صحیح بخاری کتاب الصیام میں آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو عبید مولا ابن ازہر ایک بار عید کے دن حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہادان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یہ دو دن ایسے ہیں جن دو دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صیام یومکم من فطرکم، تمہارے عید کے دن جو دن ہے جس دن تمہارا روزہ ختم ہوتا ہے، اور والیوم الاخر الذین تاکلون فیہ من نسککم، اور دوسرا وہ دن جس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو عید کے دن ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
کا دن عید کا دن ہوتا، میلاد کا دن عید کا دن ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن روزہ نہ رکھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن روزہ رکھا ہے اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اور دوسری بات، اگر آپ اس سے استدلال ہی کرتے ہو کہ اس سے عید میلاد ثابت ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ہفتہ دوشنبہ کے دن روزے کو مسنون قرار دیا ہے، تم نے یہ سال میں ایک دن کہاں سے خاص کر لیا؟ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں ہی اختلاف، خود امام احمد رضا خان نے 8 ربیع الاول کی تاریخ کو ترجیح دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے 8، 9، 10، 12 اور کئی تاریخیں ذکر کی ہیں۔ بعض اقوال تو ایسے ملتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینہ ہی لوگ نہیں مانتے کس میں، تو پیدائش کا دن یہ مختلف کی ہے، تاریخ یہ مختلف کی ہے، لیکن دن متفق علیہ، دن پکا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دوشنبہ کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، بلکہ دوشنبہ کے دن آپ نے ہجرت کی، دوشنبہ کے دن آپ کی وفات ہوئی، سب دوشنبہ کے دن، اور دوشنبہ کے دن ہی آپ کو نبوت بھی ملی، کہ دوشنبہ کے دن ہی سب ہے، دن متعین ہے۔ ہفتہ میں ایک دن آپ نہیں، تو ہر ہفتہ ہی منانا شروع کر دو۔ یہ سال میں ایک دن کی محبت، ایک دن کا دکھاوا، محبت تو دائمی چیز ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے، سال میں ایک دن محبت نہیں لاتی۔ اور یہ کیسی محبت ہے کہ وہ محبت، وہ رسول، اس رسول کی محبت جو رسول کہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اس کی محبت کے جلوس میں نمازیں تک چلتی جائے۔ جس رسول نے گانے بجانے کو حرام ٹھہرایا ہو، اس کی محبت کے نام لے کر کے اس پر ڈانس اور ڈیجے بجایا جائے، یہ ساری چیزیں ساری خرافات ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ مبالغے میں ڈالتے، صحیح حدیث سے پیش کر کے تحریف، تعویل اور اس کو معنی غلط دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر منانا ہے تو کیوں نہیں ہر دوشنبہ کو مناتے؟ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں بتلائی کہ اس دن میری پیدائش ہے، اسی حدیث میں دوسری وجہ کا بھی ذکر ہے کہ مجھے نبوت بھی اسی دن ملی، اور نبوت یہ رمضان کے مہینے میں ملی، قدر تاخ کی رات میں آپ پر قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی، تو آپ رمضان کے مہینے میں بھی ایک عید منانا شروع کر دو۔ بلکہ پیدائش سے زیادہ اہم وہ دن ہے جس دن آپ کو رسول بنایا گیا، اسی لیے ہم کلمے کے اقرار میں محمد بن عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جس دن آپ کو رسول بنایا گیا وہ دن اہم ہے، اس دن سے جس دن عبداللہ کے گھر میں محمد کی پیدائش ہوئی۔ محمد بن عبداللہ کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے اگر جشن ہی منانا تھا تو اس رات میں بھی مناتے، قدر کی رات میں بھی منانا شروع کر دو، ایک اور عید نکال لو۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پھر اس حدیث سے کیا کسی نے یہ سمجھا کہ مانا آپ سمجھتے ہو کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا، 12 ربیع الاول نہیں آیا، ابو بکر کے دور خلافت میں نہیں آیا، عمر کے دور خلافت میں نہیں آیا، عثمان و علی کے دور خلافت میں نہیں آیا، بلکہ یہ سب چھوڑو، کیا محدثین نے، جن محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ عید کے احکام بیان فرمائے ہیں، کتاب العیدین کر کے ان کی کتابوں میں ایک جو ہے چیپٹر ملے گا جس میں عید کے مسائل اور احکام کا ذکر ہوتے ہیں، لیکن کسی کے یہاں یہ عید میلاد النبی کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ محدثین ہی نہیں، فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں بھی چیز کا ذکر نہیں ملے گا۔ پھر کی کتابوں میں بھی کتاب الاعیاد یا کتاب العیدات نہیں ملتا ہے کہ کئی عیدوں کا بیان ہو، بس 2 عیدیں، کیونکہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، کوئی تیسری چوتھی عید نہیں ہے۔ اگر زائد عید ہوتی تو صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ اور محدثین اور ائمہ متقین سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے چاہنے والے تھے، ہم سے زیادہ ان کے اندر ایمان تھا، تقویٰ تھا، ہم سے زیادہ وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کاموں کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے اس کو ضرور منایا ہوتا، لیکن اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً پیدائش کا کوئی ممکن نہیں ہے، اور پیدائش کا ماننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اس بات کو بھی مانے کہ وہ ایک عام انسان تھے،
اس معاملے میں پیدائش کے اعتبار سے بعض لوگ پیدائش کو تو مانتے ہیں، پیدا ہونے کا جشن بھی مناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں، بشر بھی نہ ہو اور پیدا بھی ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ بات کہ وہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ پیدائش ہوئی، یہ بھی مانتے ہیں کہ آمنہ اور عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے جو ہے اولادیں تھی، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ابراہیم، قاسم، یہ ان کی اولادیں تھی، یہ بھی مانتے ہیں۔ آخر تب پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ مانتے ہو مکہ میں پیدا ہوئے، یہ مانتے ہو کہ قریش کے خاندان سے تھے، یہ مانتے ہو کہ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے تھے، یہ مانتے ہو کہ وہ فاطمہ کے جو ہے باپ تھے، حسنین کے نانا تھے، پھر ان کو بشر ماننے میں حرج کیا ہے؟ کیا دقت آپ کو پیش آتی ہے کہ ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں؟ اور صرف بشریت کا انکار نہیں کرتے بلکہ وفات بھی ممکن ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک چیپٹر ہی قائم کیا ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا ہے، اور اس میں تقریباً 30 حدیثیں ترتیب سے ذکر کی ہیں کہ کیسے بیماری کا آغاز ہوا، کس دن آپ کی وفات ہوئی، کیا کیا معاملات پیش آئے، پوری تفصیل ذکر کی ہے، لمبی لمبی روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت عائشہ سے۔ اسی میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لبین حاقنۃ و باقنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، موت ہوئی، تو آپ کا سر میرے سینے اور میری تھوڑی کے درمیان یہاں تھا، گود میں لیے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، ماتا کا لفظ موت سنتا کہ موت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ جو تھی چاہنے والی بیوی، وہ تو کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، لیکن یہاں بعض لوگ کہانے اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، بلکہ اگر موت کا لفظ، وفات کا لفظ استعمال کر دو تو لوگ خفا ہوتے، کہتے ہیں وصال کہو، کہتے ہیں وصال کہو، وصال ہوا ہے۔ عائشہ کہیں کہ موت ہوئی ہے، عائشہ کے ابو ابو بکر کہیں کہ موت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مدینہ میں نہیں تھے، جو مدینہ مسجد نبوی کے آس پاس کا اس وقت علاقہ ہے مدینہ، وہ عوالی میں تھے، مقام صلح میں تھے، ایک قریبی بستی، چھوٹی چھوٹی بستیاں مدینہ کے ارد گرد، ان کو عوالی کہا جاتا ہے، وہاں پر تھے۔ کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، مسجد نبوی پہنچے، ڈائریکٹ حجرہ عائشہ میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کو سے اٹھا کر کے رکھا گیا تھا، چہرے سے چادر ہٹائی، جھکے، پیشانی کو بوسا لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھی تھی وہ آپ پر آ چکی۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد اللہ کے رسول ہی ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر چکے دنیا سے۔ افإن مات، کیا اگر آپ مر جائیں یا آپ قتل کر دیے جائیں، لوگ اپنے قدموں کے بل واپس پلٹ جائیں گے۔ اور یہ بھی پڑھا انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو موت آنے والی ہے اور تم لوگوں کو بھی موت والی، سب کو موت آنے والی ہے۔ تو قرآن مجید بتلاتا ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ہم صرف پیدائش کا یہ اعتراف نہیں کرتے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے، جس طرح سے ایک ماں باپ سے انسان پیدا ہوتا ہے، ان کو بھی موت طاری ہوئی، جس طرح سے ایک عام انسان کو موت طاری ہوتی ہے۔ لیکن وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ، بشریت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ صرف انسان نہیں تھے، عبد نہیں تھے، بلکہ وہ رسول بھی تھے، سید البشر تھے، سید الانبیاء تھے، افضل البشر تھے، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ مقام پر انسانیت کے فائز تھے۔ وہ انسان ضرور تھے۔ انسان جب کہا جاتا ہے، جب بشر کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ سارے بشر ایک جیسے ہیں، یہاں ہم اور آپ ایک جیسے نہیں ہیں، انسان سب ہیں، ہم اور آپ ایک جیسے نہیں ہیں، صحابہ کرام ایک جیسے نہیں تھے، سب کے اندر فرق مراحل ہے۔ صحابہ کا مقام کچھ اور ہے، تابعین کا مقام کچھ اور ہے، تبع تابعین کے مقام کچھ اور ہے، ہمارے آج کے مسلمانوں کا مقام کچھ اور ہے، بلکہ آج کے مسلمانوں میں بھی ہر مسلمان کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ انبیاء کا مقام کچھ اور ہے، انبیاء میں فرق مراحل ہے۔ اولو العزم من الرسل جو ہیں،
حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا مقام کچھ اور ہے اور ان سب سے اونچا مقام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے انبیاء سے اونچا، سارے انسانوں سے اونچا۔ تو آپ بشر ہیں لیکن بشریت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائد ہے، اور بشریت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ بعض لوگ جب جواب نہیں ملتا تو کہتے ہیں نوری بشر۔ یہ نوری بشر کون سی مخلوق ہو گئی؟ نوری بشر کون سی مخلوق ہو گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما خلق۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور انسان کو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بس یہ مخلوقات کی تین کیٹیگری ہیں، ایک نور والی فرشتوں کی، ایک شعلوں والی آگ سے پیدا ہونے والی جناتوں کی، اور ایک انسانوں کی کیٹیگری جو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم ہی کی اولاد سے باہر نہیں تھے، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے خاندان سے تھے، وہ مکہ کی بستی میں رہنے والے تھے، وہ قریش کے خاندان سے تھے، ان کی بھی اولادیں چلی ہیں۔ تو کیسے آپ انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ نور تھے یا نور من نور اللہ؟ یہ تو ویسے ہی ہو گیا ہے جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ بنات اللہ ہے، اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے تو اللہ کے بندوں میں سے اس کے کچھ پارٹ بنا لیے، اس کے حصے اور جز کر لیے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ ہے، اس کا حصہ اور جز ہے۔ جس طرح سے ایک اولاد اپنے باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے نکلتا ہے، ایسے ہی انہوں نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور آج کل کے مسلمان بھی نور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نکلا ہوا ایک نور، تو وہی چیز ہوگی، اس کا ایک جز قرار دیتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور جب نور مانتے ہیں تو ایک اور مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا سایہ بھی نہیں تھا، بھائی نور کا کوئی سایہ نہیں۔ حالانکہ صحیح میں خزیمہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آج آپ نے اپنی نماز میں ایسا عمل کیا ہے جو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں جنت دکھائی گئی، اس کے پھل میرے قریب تھے، بڑے بڑے قدموں کے مانند پھل، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں تو جنت سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، جنت پیچھے چلی۔ پھر میرے اور تمہارے درمیان جہنم کو پیش کیا گیا، میرے اور تمہارے درمیان جہنم کو پیش کیا گیا، جب جہنم اور میرے اور تمہارے درمیان حتیٰ رأیت ذلی و ذلت، یہاں تک کہ میں نے اس کے شعلوں کی چمک میں، روشنی میں اپنے اور تمہارے سائے کو دیکھا، اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ تو میں نے تم لوگوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہی باقی رکھو، آپ بھی ایمان لائے ہو، یہ بھی ایمان لائے ہیں، آپ نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، آپ نے بھی جہاد کیا ہے، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں جہنم سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ مسند احمد اور مسند بزار وغیرہ کی روایت جس کو حافظ بریلوی نے صحیح کہا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے بیمار ہو گیا، حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس ایک زائد اٹھا، ان سے کہا کہ جو ہے صفیہ کو اپنا اونٹ دے دو۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ کیا میں اس یہودی عورت کو دوں گی؟ تانا مارتی ہے ان کی یہودی ہونے کا، کیونکہ صفیہ نے جو ہوئے یہ یہود کے خاندان سے، تو ان کے یہودی ہونے کا تانا مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، 2 مہینے یا 3 مہینے ان کے پاس نہیں گئے۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ حتی حولت سبیلی، یہاں تک کہ میں نے وہ چارپائی بنا کے رکھ دی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ دوپہر میں نصف نہار میں ایک سایہ چلا رہا ہے، یہاں تک کہ جب قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت زینب کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے سائے کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت میں بھی، حضرت صفیہ کی روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے مقام و مرتبہ کو یہ چیزیں بڑا کرنے والی نہیں۔ اللہ کے رسول کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہ عبادت خدا بزرگ تھی اس سے مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات آپ کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی بشریت کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کے جو ہے سائے کی انکار کرنے کی
نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کی موت کی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ کے رسول بشر ہے، بشر کا مطلب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہمارے آپ کے کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، فضائل حاصل کرتے تھے، ان تمام چیزوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ نے بھی شادی کی، آپ کے بھی بچے ہوئے، یہ ساری انسانی ضروریات آپ کے اندر تھی، تو بشر تھے لیکن رسول بھی تھے، اور رسالت کا سب سے بلند مقام آپ کو حاصل تھا، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں نہ صرف اللہ کے رسول کو جاننا چاہیے بلکہ ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے، نہ ان کو ان کے مقام سے نیچے گرانے کی ضرورت ہے کہ رسالت کا بننا ممکن ہو جائے۔ رسالت کے ممکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بات آئے، ان کا کوئی حکم آئے، ان کا کوئی فرمان آئے تو ہم اس کو نہ مانیں، گویا کہ ہم نے ان کی رسالت کا انکار کیا۔ اور نہ ہی اتنا ان کو ان کے مقام سے اٹھا دینا چاہیے کہ جو اللہ کا مقام ہے، رب کا مقام ہے، ہم انہیں اس مقام پر دے دیں، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں افراط و تفریط سے بچا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے، پہچاننے اور آپ کے اسوہ کے مطابق، طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت